السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 9th اسلامیات لازمی کا آج ہمارا 4th لیکچر ہے. فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ لیکچر میں سورۃ الانفال الدرس الثانی الف آیات 29 تا 37 کا ہم نے بامانی اور بامحاورہ ترجمہ کیا. اس کو آپ اپنی کاپیز میں لکھا. اس کے علاوہ الفاظ معنی بھی آپ نے اپنی کاپیز میں لکھے. کوشچن نمبر 1 اور 2 سوال نمبر 1 اور 2 یہ بھی آپ نے میں نے آپ کو پڑھایا اور آپ کو کہا کہ اس کو کاپیز میں لکھے. یہاں تک آپ نے تمام کام کاپیز میں لکھ لیا ہوگا. اب جو تیسرا سوال ہے اس کا، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ فرمایا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح آپ نے 8th کلاس میں ایک شر الدواب والا کوشچن تھا اس کا اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن تھا، تو وہ ایک ہی تھا، عبارت بھی وہی تھی اور اس کوشچن کا آنسر بھی وہی تھا. اسی طرح اس کوشچن کو دیکھ لیں، اس کوشچن کا آنسر اور ہماری جو عبارت الف ہے، ٹھیک ہے، اس کا آنسر ایک ہی ہوگا. تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کوشچن کو بھی دیکھنا ہے اور ہماری جو عبارات ہیں آج ان کو بھی ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، عبارات کا بھی. اس کو میں آپ کو آج سمجھاؤں گی اور اس کو آپ نے اپنی کاپیز میں بھی لکھنا ہوگا. تو ہمارا کوشچن ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا. تو یہ عبارت الف کا بھی آنسر ہوگا، اس کوشچن کا بھی آنسر ہوگا اور عبارت الف کا بھی. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تصوراتی خاکہ بنانا ہے، جس طرح آپ پچھلے کوشچنز میں بھی کرتی آئی ہیں، پچھلی 8th کلاس میں بھی آپ نے کیا. تصوراتی خاکہ، متعلقہ آیت، عبارت اور اس کا ترجمہ، پس منظر، کفار کا مطالبہ، عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، استغفار کرنے والوں کی موجودگی. تو متعلقہ آیت آپ نے لکھنی ہے، عبارت الف، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ ایسا نہیں کہ جب تک تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے. ٹھیک ہے، تو اس کا یعنی کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور ان میں بخشش مانگنے والے لوگ موجود تھے. یہ دیکھیں اوپر میں نے پیجز بھی مینشن کیے ہیں، جو کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے بعد کاپیز میں کام کرنا ہے. تو اس پیجز کے اکارڈنگ آپ نے یہ پیج نمبر 1 اور یہ پیج نمبر 2 دیکھیں. اب اس کا پس منظر کیا ہے، کفار نے طویل عرصے تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، انہیں ہر طرح سے تکالیف دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا اور ہر طرح کا ظلم و ستم کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تو وہ کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے اور کتابوں میں پڑھا ہے، انجیل میں، تورات، انجیل اور زبور کے جو ہے نا تمام انبیاء کے واقعات وہ قرآن پاک میں ہی موجود ہے. تو وہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہم نے سنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نئی چیز بتاؤ. تو کفار نے پھر کیا مطالبہ کیا، جب کفار کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ اسلام اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی اور دردناک عذاب بھیج. کیا وجہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے عذاب نازل ہوتے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہے قرآن سچ اور آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب نازل فرمائے. لیکن اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. کیا وجوہات تھیں عذاب نہ ہونے کی؟ وجوہات، عذاب نازل نہ ہونے کی 2 وجوہات تھیں. ایک کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور استغفار کرنے والوں کی موجودگی. یعنی کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں موجود تھے اور دوسرا اس بستی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ استغفار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی. کفار پر عذاب نازل نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور جب تک کسی قوم میں ان کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اللہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا. کیوں نازل نہیں فرماتا؟ کہ جیسے پہلے بھی فرعون کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سمندر کا راستہ بنا کر نکال لیا تھا نا، تو پھر ان پر عذاب نازل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے نکال لیا تھا، اور جو باقی نافرمان لوگ تھے پھر ان پر عذاب نازل کیا تھا. تو جب تک نبی موجود ہوگا قوم میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. دوسری کیا وجہ ہوتی ہے کہ عذاب نہیں آتا؟ کہ استغفار کرنے والوں کی موجودگی. جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو عذاب نازل نہیں ہوتا. دیکھیں جیسے آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ استغفار زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اٹھا لے. عذاب نازل ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں ایسے لوگ
موجود تھے جو استغفار کیا کرتے تھے. جب تک کسی قوم میں توبہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تب تک ان پر عذاب نہیں آتا. روایت یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مکہ میں جو لوگ رہتے تھے یعنی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو غفرانک کہا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر معافی مانگتے تھے. ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ اگر عذاب آتا تو پوری بستی پر آتا اور ان میں سے یہ لوگ بھی آ جاتے. انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. تو یہ آپ کے پہلے کوشچن اور عبارت الف کا بھی آنسر ہے. اب ہماری جو عبارت بے ہے بک میں، عبارت بے دیکھ رہے ہیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ ہے. تو یہ اب اس کا میں آپ کو ترجمہ مفہوم بتاؤں گی. عبارت بے، تو یہ عبارت بے ہے ہماری. اب اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا تصوراتی خاکہ، ترجمہ، مفہوم، کفار کا مال خرچ کرنا اور باعث افسوس. جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. سو جو بھی وہ خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال دے رکھا ہے نا، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر کہ مسلمانوں کو روکیں کہ وہ اسلام کی اشاعت نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ افسوسناک ہوگا اس کا خرچ کرنا. اب کفار کا مال خرچ کرنا. غزوہ بدر میں کفار کے 16 سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمے لیا تھا کہ ہر روز ایک سردار لشکر کفار کو کھانا کھلائے گا. چنانچہ روزانہ 10 اونٹ کسی ایک سردار کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے مگر پھر بھی کفار کو شکست ہوگی. یعنی یہ جب غزوہ بدر ہوا تو ان دنوں میں کفار کے 16 سرداروں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس جو غزوہ بدر کے لیے قافلہ لڑنے جا رہا ہے کفار کا، ان کو ہم کھانا کھلایا کریں گے ہر روز. تو کبھی 10 اونٹ ایک قافلے کی طرف سے آتے، کبھی دوسرے کی طرف سے. تو کیا ہوا، کھلاتے رہے لیکن کیا ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی. ان ہارے ہوئے کفار نے واپس پہنچ کر ابو سفیان سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلے سے حاصل ہوا ہے اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے پر خرچ کیا جائے. تو تمام کفار اس پر راضی ہو گئے. یعنی کہ جو تجارتی قافلہ واپس چلا گیا تھا نا ابو سفیان کی جو قیادت میں، تو انہوں نے کہا اب یہ جو مال ہے اب اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام پر خرچ کر دیں. اس آیت میں اس طرح کے خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تمام اسلام دشمنوں کو فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ مسلمانوں اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. دیکھیں نا، کفار نے جو مال خرچ کیا غزوہ بدر کے لیے تو کیا ہوا، شکست ہوئی. پھر انہوں نے جو کہا کہ ابو سفیان کو جو مال ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کر لیں، لیکن کیا ہوا کہ ہمیشہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی. باعث افسوس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار جتنا بھی مال خرچ کر لیں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کفار کی شکست ہوگی. اور جب وہ شکست دیکھیں گے تو اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم اپنا مال ضائع نہ کرتے. یہ تو اس دنیا میں افسوس ہوگا اور آخرت میں اس کا الگ عذاب ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے. ٹھیک ہے، آخرت کے عذاب کے بارے میں نے آپ کو 8th کلاس میں بھی بتایا تھا کہ آخرت کا عذاب کیا ہوگا، کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. آگ میں یہ کفار اس کا آگ کا ایندھن بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب آپ کو کوشچن سمجھ آ گئے. 2 کوشچن ہیں اور یہ تو ہماری 2 عبارات بھی ہیں. یہ میں پیجز ہیں، امیجز ہیں، یہ شیئر کرتی ہوں. اس کو آپ نے کاپیز پر اب نیٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے.